پہلے 8 ماہ جو تھے پیپلز پارٹی کے دور کے وہ بھی ریکارڈ نکال کے رکھ لیں، وہ بھی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے بعد تھے. پہلے 8 ماہ کا دور مسلم لیگ نون کے بھی نکال کے رکھ لیں، اور پہلے 8 ماہ کا دور تحریک انصاف کا نکال کے رکھ لیں. اس کے باوجود کہ جو بحران ہمیں ملا تھا وہ پچھلے بحران اس کا اشر اشیر نہیں تھے، اس کے باوجود بہتر پرفارمنس کی ہے عمران خان کی حکومت نے. چلیں اب کہہ ہی رہے ہیں کہ پہلے 8 ماہ کا دور مسلم لیگ نون کے دور حکومت کا بھی نکال کر رکھ لیں اور پہلے 8 ماہ پی ٹی آئی کی حکومت کے بھی نکال کے رکھ لیں تو ہم یہی کر لیتے ہیں. آل رائٹ جی، اسد عمر وزارت خزانہ کو خیر بات کہہ چکے ہیں، لیکن اب ان کے 8 ماہ کے مختصر دور میں معیشت کے حالات پر بات ہو ہی رہی ہے اور انہوں نے خود ہی ہمیں کہا ہے کہ ہم یہ کریں تو ہم تو کریں گے. لیکن یہ ضرور بتا دیں ہما کہ نون لیگ نے بھی اپنے ابتدائی 6 ماہ میں شدید معاشی مسائل کا سامنا کیا تھا، اور یہ مسائل بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے ہم ذرا اپنی جگہ چھوڑیں گے اور یہاں پر آئیں گے تاکہ کچھ ویژولی آپ لوگوں کو سمجھایا جا سکے. کچھ اعداد و شمار آپ سے شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وزیر اعظم نواز شریف کو لائیں، کہنی کی حکومت تھی. نون لیگ جب حکومت میں آئی اور اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا تو قرضوں کی ادائیگی اور دیگر وجوہات کے باعث اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب 28 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب 24 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے تھے، اور شرح سود 9% سے ڈبل ڈیجٹ یعنی 10% پر تقریباً پہنچ گئی تھی، جبکہ ڈالر نے بھی روپے پر خوب دھاک جمائی ہوئی تھی اور $1 6% سے زائد اضافے کے بعد 105 روپے 34 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا تھا، جبکہ 2 دسمبر 2013 کو $1 108 روپے 50 پیسے تک میں فروخت ہوا تھا. اس دوران مرکزی حکومت پر 977 ارب روپے قرضہ بھی پڑا اور یہ 14,000 ارب روپے سے دسمبر 2013 تک 14,984 ارب روپے تک ہو گیا. بیرونی قرضوں کی اگر بات کریں تو بیرونی قرضے معمولی کمی کے ساتھ 60 ارب 89 کروڑ ڈالر سے 60 ارب 81 کروڑ ڈالر پر ہو گئے. البتہ ملک کا کل قرضہ 16,227 ارب روپے سے دسمبر 2013 تک 6% اضافے کے ساتھ 17,250 ارب روپے پر چلا گیا، اور عالمی مارکیٹ میں دسمبر 2013 کے اختتام تک خام تیل کی قیمت میں فی بیرل $6 سے زائد کا اضافہ ہوا اور یہ $108 فی بیرل پر پہنچ گئی، جس کے باعث پاکستان میں جنوری 2014 میں پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے کا ایک ساتھ اضافہ ہوا تھا اور 113 روپے فی لیٹر میں اس وقت بھی پیٹرول فروخت ہوا تھا اور لوگوں نے اس وقت بھی بہت آواز اٹھائی تھی. سی این جی کی قیمتوں میں البتہ کوئی واضح اضافہ نہیں ہوا تھا اور سندھ ریجن میں سی این جی 67.75 فی کلو میں دستیاب تھی. گھریلو صارفین کے لیے 3.37 MMBTU گیس کی قیمت 69 پیسے اضافے کے بعد 124 روپے 18 پیسے ہو گئی تھی، جبکہ ملک میں مہنگائی کی شرح 5.9% سے بڑھ کر 7.9% پر آ گئی تھی. نون لیگ کے ابتدائی 6 ماہ میں اسٹاک ایکسچینج میں خاصا بہتر ٹرینڈ ہم نے دیکھا، تیزی کا رجحان تھا، اور جون 2013 میں 21,000 پوائنٹس پر موجود KC 100 انڈیکس جنوری 2014 میں 5,779 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 26,784 پوائنٹس پر پہنچ گیا، اور یہ رجحان بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرینڈ چلتا رہا. 25 مئی 2017 کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 53,000 کی بلند ترین سطح پر بھی گیا. اور اب موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں. اب ہم ذرا کمپیریٹیو انالیسس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اسد عمر صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کریں تو ہم تو کریں گے. اب عمران خان صاحب کو بھی ہم نے بلا لیا ہے. عمران خان صاحب کو لائیں تو بہت خوش ہیں، ویسے تو تصویر میں تو خاصی خوشی لگ رہے ہیں. انہوں نے جب حلف اٹھایا تھا اور معیشت کا قلمدان وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کو دیا تو صورتحال کچھ یوں تھی. اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر حلف برداری کے وقت 10 ارب 23 کروڑ ڈالر تھے، جو مارچ 2019 میں کم ہو کر، یعنی کہ پچھلے مہینے کم ہو کر حلف برداری کے بعد کمپیئر کر رہے ہیں ہم 8 ارب 56 کروڑ ڈالر پر آ گئے ہیں. شرح سود سنگل ڈیجٹ یعنی 8% سے بڑھ کر 10.75% پر آ گئی ہے، جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر مضبوط ہوا ہے، بلکہ مضبوط کیا بہت مضبوط ہوا ہے. 12% کا اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ $1 139 پر آ گیا ہے. نومبر 2018 میں ڈالر 144 روپے کی بلند ترین سطح پر بھی گیا. ڈالر کی قدر میں اضافے اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضوں نے فروری 2019 میں مرکزی حکومت پر قرضوں کے بوجھ میں 11% سے زائد کا اضافہ کیا ہے اور 27,574 ارب روپے پر ہمارا یہ مجموعی بیرونی قرضہ پہنچ گیا، جبکہ دسمبر 2018 میں بیرونی قرضے 3.7 ارب ڈالر اضافے کے ساتھ 99 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے، جو بعد میں 100 ارب ڈالر کو بھی کراس کر گئے. ملک کا کل قرضہ بھی
29,892 अरब रुपए से दिसंबर 2018 तक 3,346 अरब रुपए इजाफे के साथ 33,238 अरब रुपए पर हो गया। हालांकि आलमी सतह पर अगस्त 2018 के मुकाबले में खाम तेल की कीमत $70.7 से कम होकर $67.23 फी बैरल हो गई, मगर मुल्क में पेट्रोल की कीमत ₹3 से जायद के इजाफे के बाद ₹99.36 फी लीटर पर पहुंच गई है और आम आदमी को सफर करना पड़ा और अब तक कर रहा है। गैस की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है और सिंध रीजन में CNG ₹81.69 फी किलो से ₹22 से जायद इजाफे के बाद ₹104 फी किलो हो गई है। और क्या हुआ, जबकि 3.37 MMBTU गैस की कीमत में ₹16 से जायद इजाफे के बाद ₹145.08 पर यह पहुंच गई है। हालिया जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आदाद शुमार में मुल्क में महंगाई की शरह भी 5.8% से बढ़ाकर 9.4% तक बढ़ने का बताया है। दैट्स अ ह्यूज जंप। और इसके अलावा गुज़श्ता चंद सालों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला KSE 100 इंडेक्स 18 मार्च को 3,000 पॉइंट से जायद की कमी के बाद 38,000 पॉइंट्स पर आ गया, जबकि 18 मार्च को 100 इंडेक्स 36,579 पॉइंट्स के साथ 3 साल पहले की कम तरीन सतह पर भी पहुंच गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो हाल है उससे भी बहुत लोगों ने सफर किया है। इन्वेस्टर्स को करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान भी हुआ है एक दिन बड़ी में। कंक्लूसिव किस्म की आपकी रिसर्च है और लिटरली इसको अगर देखा जाए रिसर्च एक्चुअली बिल्कुल जी, अब देखा जाए तो हर चीज में ही लग रहा है कि इट हैजंट फेयर्ड वेरी वेल, लेकिन खैर एनीवे जो होना था वो तो हो गया। सवाल ये है कि क्या नए मुशीर खजाना वाकई हालात संभाल लेंगे कि नहीं। ऑब्वियसली दैट इज द बिग क्वेश्चन। हर कोई इसी बारे पे बात कर रहा है, हर कोई